السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن ان کے بارے میں، یقتل، جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے راستے میں، نہ کہو تم اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، ولنبلونکم، اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بشیء من الخوف، کسی نہ کسی چیز میں خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا اصابتهم مصیبت، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، بے شک اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی کے ملک ہے، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اولئک، وہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر صلوات من ربہم، خصوصی رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور عمومی رحمت، واولئک هم المهتدون، اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ صبر اور نماز سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مراد صبر سے مدد لینی ہے اور نماز سے مدد لینی ہے، اور صبر بھی غیر اللہ اور نماز بھی غیر اللہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد لینی جائز ہے، ولی بھی غیر اللہ ہے، نبی بھی غیر اللہ ہے، سب سے مدد لینی جائز ہے، لیکن یہ تفسیر قرآن پاک کی تحریم ہے، اس لیے کہ صبر پر حرف با داخل ہے، اور بالصبر کا معنی ہے صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے تم نے مدد لینی ہے، تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی بلکہ ان کے ذریعے مدد مانگنی ہے، اور مانگنی کس سے ہے؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار عالم ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر آتا ہے واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور ہم وطروں میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد صرف رب تعالیٰ سے ہے، کیونکہ مستعان صرف پروردگار عالم ہے۔ ہاں یہ عبادتیں ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، نماز خود عبادت ہے، ان کے ذریعے تم رب تعالیٰ سے مدد مانگو، اور ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرض نماز ہو یا وتر واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا نفل ہو یا تہجد، اشراق، جمعہ یا عید، کوئی بھی نماز اس سے خالی نہیں ہے جس میں رب تعالیٰ سے وعدہ نہ کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہمیں یہ ایسا سبق پڑھایا گیا ہے کہ اس کو تم نے کسی رکعت میں نہیں بولنا، پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی ادھر ادھر بھٹکتا پھرے تو پھر وہ معذور نہ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کے
مواقع میں سے ایک اہم موقع موت کا ہے، اور خصوصاً جبکہ موت طبعی نہ ہو بلکہ قتل ہو تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس واسطے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو تو مردہ نہ کہو بلکہ احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ شہید اور عام آدمی کی حیات کا فرق تو یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں، وہ یہ کہ جو شخص کافر کی تلوار سے شہید ہوتا ہے اس کا سر کاٹ کر الگ پھینک دیا جاتا ہے، اور داڑھ الگ، اور شریعت بھی اس کا انکار نہیں کرتی۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب سر داڑھ سے الگ ہو گیا تو روح بھی اس میں باقی نہ رہی۔ شہید کی اس موت کا تو انکار ہی نہیں ہے، اور شہید کو قبر میں دفن بھی کیا جاتا ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حالانکہ اس جہان والی زندگی باقی اور دفن نہیں کیا جاتا، اسی واسطے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ ان بچیوں سے سوال کریں گے جو زندہ درگور کی گئی کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ سے کی وجہ سے قتل کی گئی، تو کسی کو زندہ قبر میں دفن کرنا بڑا گناہ ہے، جبکہ شہید کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کا مال بھی شرعی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اللہ کے اگر کوئی آدمی زندہ ہو اور مدت العمر کی اس شخص کو قید ہو کہ اس کا جنازہ جیل سے باہر آئے گا تو بھی اس کے مال کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اس واسطے کہ زندہ ہے۔ جی الحمدللہ ہمارے وقت کا تفسیر کے جو سبق ہے اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے عدت کے احکام جو ہے وہ بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔